اب اس نے لکھا شروع میں شاہد من اہلہا کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی صراحت، مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی جو تکفیر مسلم میں نہایت بے باک مانے جاتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے کافر کہا، یزید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ وضاحت توبہ یزید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ وضاحت فرمانے کے بعد کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اسے کافر جانتے ہیں اور امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں، اپنا مسلک یہ بیان کرتے ہیں کہ اب آپ دیکھ لیں کہ ہوش نہیں کیا ہے اس کی، والا خلاف ہی ہے اس کے، مگر ہوش نہیں ٹھکانے، اتنا یزید کی محبت میں اندھا ہو چکا کہ سوچتا ہی نہیں کہ یہ حوالہ تیرے حق میں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ احمد ابن حنبل تو کھلا کہتے ہیں کہ یزید مسلمان نہیں رہا تھا، کافر ہو گیا، تو اس کا کلمہ جاتا رہا۔ جب بیت اللہ شریف کو اس نے شہید کرا دیا، مدینہ کو 3 دن برباد کرایا، اہل بیت کو قتل کیا، کیا رہا وہ مسلمان؟ مگر امام غزالی کہتے ہیں نہیں، گناہ گار مسلمان ہے، جو چیز چاہے ہو، فاسق ہے، گناہ گار۔ اپنا مسئلہ کیا بیان کرتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ ہے اس میں کوئی صلاح الدین کے کام کی بات؟ اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ ہمارے امام جو نا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہ خاموش ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر۔ تو پلے تیرے کیا پڑھو کہ نہ مسلمان ہے نہ ہم کافر کہتے، ہوا پھر کیا؟ وہ اللہ ہی جانتا، منافق ہے یہ بے ایمان، نہ مسلمان کہیں نہ کافر، لہذا یہاں بھی سکوت کریں گے۔ اب اس کے بارے میں سن لیں کیا اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں۔ ہاں، کافر مومن کی بحث تو لگ رہی، اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بات گناہ گار سے آگے نکل گئی ہے، اس شخص سے کفر ایمان کی بحث شروع ہو گئی ہے کہ یہ مسلمان بھی رہا ہے یا کافر ہو گیا، گناہ گار ہونا تو الگ رہا نا، یہاں تک بحث چلی گئی کہ کئی اماموں نے کہا نہیں اب یہ مسلمان نہیں رہا۔ اور یہی میں حوالہ کسی دن پڑھوں گا، اس دور کی بہترین تفسیر 2 صدیاں ہو گئیں، محمود آلوسی رحمۃ اللہ نے بغداد کے مفتی اعظم تھے، روح المعانی لکھی، ہاں اس میں انہوں نے سورہ محمد میں کہا کہ اللہ گواہ میں اس کے حاضر ناظر کہتا ہوں کہ اس شخص کے اندر رائے ایمان کی نہیں ہے یزید میں، اور اگر تھا یہ مومن تو کافر ہو گیا، اب اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ علماء اتنے پر کہ قرآن مجید اٹھا کر کوئی گندگی پھینک دے، کہتے ہیں اب زبان سے 1000 بار کلمہ پڑھے کافر ہے، اس کا یہ عمل ہی بتاتا ہے کہ قرآن کی توہین اس نے کیوں کی ہے۔ تو کہتا ہے کہ قرآن کو پھینکنے سے یہ بڑھ کر نہیں ہے کہ بیت اللہ کو آگ سے جلا دیا، رسول اللہ کا شاید 3 دن لوٹا گیا اور ہزاروں صحابہ اور تابعین قتل ہوئے، جو حرم تھا رسول اللہ کا جہاں درخت کاٹنے حرام تھے، اور اہل بیت کو قتل کیا، قرآن گندگی میں پھینکنے سے سمجھ تو کافر ہو جائے، یہ مسلمان رہا؟ وہ پڑھنے کے قابل بحث ہے۔ اور انہوں نے کہا جو کہتے ہیں کہ اس کو لعنت نہ کرو، ان پر کروڑوں لعنت ہیں، اس کے مددگاروں پر بے شمار لعنت ہیں کہ نام مراد دو، ایسے ظالم کی مدد کرتے ہو۔ اب یہ سن لیں آپ، 6ٹھی جلد فتاوی رضویہ، کسی نے یہی کہا کہ بس یزید جو ایسا اعلیٰ حضرت کا سن لیں اور داد دیں لوگوں کی جو شیخ القرآن بنے ہوئے ہیں، ان کی تفسیریں سعودیہ تقسیم کرتا ہے، کتابیں لکھتے ہیں، رسومات محرم اور رام ثانیہ کربلا۔ بھائی کچھ سچ لکھتے، مجھے خبر تھا کہ آپ کی خبر لیتا، لوں بالکل خبر لوں گا تاکہ آپ کا یہ دجل و فریب جو ہے یہ ختم۔ اب اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، شروع کیسے کرتے ہیں؟ یزید پلید علیہ ما یستحق من العزیز المجید، کہ اللہ کرے اس سے سلوک جس کے وہ لائق ہے، قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا۔ بس کے بعد اعلیٰ حضرت نے کیا لکھنا، یزید پلید تھا اور سارے اہل سنت کا اتفاق ہے، کوئی باہر نہیں اس سے، کہ فاسق تھا، فاجر تھا اور کبیرے گناہ کرنے میں دلیر تھا، کوئی حیا نہیں تھا اس کو۔ اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یہ اہل سنت کی طے شدہ بات ہے، جو یہ نہیں مانیں گا وہ سنی نہیں ہوگا، یزید پلید کے گروہ کا وہ کوئی ناسبی ہوگا، ملعون ہوگا جو اہل سنت سے خارج ہوگا۔ اس قدر پر تمام ائمہ اہل سنت کا اتباق و اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا۔ جھگڑا صرف یہ ہے کہ اب اس کو کافر کہیں یا صرف گناہ گار کہیں۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے اور بتخصیص نام لے کر اس پر لعنت کرتے ہیں، اور اس آیہ کریمہ سے اس پر سند لاتے ہیں۔ آگے سارے اس کے ظلم بتائے، اس کے بھی پھر موقع آئے گا کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین و طیبین خود کعبہ معظمہ و روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لیڈر پیشاب ممبر اطہر پر پڑے، 3 دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اذان و نماز رہی، مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا اور جلایا،
مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ماہ ہمراہیوں کی تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گود کے پالوئے تنے نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام استخوان مبارک چور چور ہو گئے۔ سرور انور کے محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا بوسہ گاہ تھا، کاٹ کر نیزہ پر چڑھایا اور منظروں پھرایا۔ ہر میں محترم مخدرات مشکوہ رسالت حضور کے گھر کی پردہ دار بچیاں قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے۔ اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا؟ ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے۔ قرآن عظیم میں صراحتاً اس پر اعلان حملہ فرمایا، لہذا امام احمد اور ان کے موافقین اس پر لعنت فرماتے ہیں۔ وہ سورہ محمد کی آیت پڑھتے ہیں کہ جو رشتوں و دادوں سے بگاڑے اور زمین میں فساد برپا کرے اس پر لعنت۔ اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت، وہ کافر نہیں کہتے لعن، کہ اس سے فسق و فجور متواتر ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اس نے جو فاسقوں والے کام کیے وہ تو شک سے بالا متواتر، آسمان کے سورج کی طرح یہ فاسق ہے۔ کفر متواتر نہیں، کفر میں شک ہے کہ کافر ہوا یا نہیں۔ اور بحال احتمال نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں، نہ کہ تکفیر۔ تو جب شک ہو تو پھر کافر نہیں کہنا چاہیے، مگر اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا اور امام مظلوم پر الزام رکھنا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے، اور ضلال تو بد مذہبی صاف ہے کہ جو امام کو کہے کہ وہ غلط کر رہے تھے اور اس کو بری کرے کہ نہیں یزید برا نہیں تھا، ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف۔ سنی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مانے اس کو فاسق، اور امام کو سچا نہیں مانتا، ضلال تو بد مذہبی صاف ہے، کھلی گمراہی اور بے مذہب آدمی ہے، بلکہ انصافاً یہ اس قلب سے متصور نہیں جس میں محبت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شمع ہو۔ بالکل سچ کا کہتے ہیں، جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت کا ذرہ بھی ہوگا اس دل سے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ اور نیک کہے اور امام حسین مظلوم کو کہا کہ وہ باغی تھا۔ کہتے ہیں اگر رائی بھی محبت کی ہوگی وہ دل کبھی یہ سوچ نہیں سکتا۔ یہ ہیں اعلیٰ حضرت، جس کی 2 سطریں کہ وہ کہتے ہیں ہم نہ کافر کہنا مسلمان، اس سے تیرا کیا کام چلتا؟ یہ تو گناہگار سے بھی آگے بات چلی گئی کہ اس کا ایمان ہی مشکوک ہو گیا، مگر محبت میں اندھا ہوا، بالکل اندھا ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ امام ابن تیمیہ